السلام علیکم ویئرز، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ حسن ایوب موجود ہیں۔ عامر ہوسٹ خاور گومن۔ ناظرین، 14 جون رادر 13 جون جمعہ کی صبح علل صبح آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے ایک کارروائی کی گئی اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر، جس میں 200 کے قریب انہوں نے ہائی ٹیک F-35 طیارے بھی جس میں شامل تھے، طیاروں نے حصہ لیا۔ کروز میزلز فائر کیے گئے، بیلسٹک میزلز فائر کیے گئے، اور ایران کی تمام تر جو ان کی عسکری قیادت ہے ٹاپ، اس کو انہوں نے جو ٹرمینیٹ کیا، ان کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو نیوکلیر ایکسپرٹس ہیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور اس کے بعد ایک سارٹ آف وکٹری ڈکلیئر کی گئی اسرائیل کی طرف سے کہ ہم نے اس وقت جو ہے تمام قیادت ہے ایران کی اس کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے۔ اور امید یہ تھی اسرائیل کو کہ اس کے بعد جو ہے شاید اسرائیل کے ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے، دنیا ہمیں شاباشیں دے گی اور ہم ایک فاتح کے طور پر دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 3 دنوں کے دوران، دنیا ایک بار پھر جو ہے وہ حیرت کے اندر مبتلا ہے۔ جس طرح جب پاکستان نے جواب دیا تھا انڈیا کو مارکہ حق میں بنیان مرصوص جو ہم نے کارروائی آپریشن کیا، اسی طرح یہاں پہ بھی اب لوگ پریشان ہیں، خاص طور پر جو یونٹی کمیٹی آف نیشنز ہے، تمام جو دنیا کے بڑے بڑے طاقت کے مراکز ہیں وہ پریشان ہیں۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا دندل پئی ہوئی ہے، وہ انہوں نے منہ کے اندر جو ہے اپنے ہاتھ دیے ہوئے ہیں اور چکی کاٹی ہوئی ہے کہ کیا جو ہے ایران اسرائیل کو اس طرح جواب دے سکتا تھا۔ اور یہ مناظر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایک جو تصویر ہوتی ہے وہ 1000 ورڈز کی جو سٹوری کے بالکل سے زیادہ چیزیں ایکسپلین کر دیتی ہے۔ تو یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ غزہ کی تصاویر نہیں ہے ناظرین، یہ اسرائیل کے جو ویل پروٹیکٹڈ تل ابیب کی ہے، ہائفا کی اور مختلف جو ان کے شہر ہیں ان کی تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور یہ جواب دیا ہے ایران نے۔ اس دن جو کارروائی ہوئی جمعے کے دن، اس کارروائی میں بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی سفسٹیکیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ جسے کہتے ہیں کہ ایک کارروائی کی گئی، آپریشن کیا گیا۔ اور جب آپ انیشلی وہ خبریں دیکھتے ہیں، وہ فیگرز آپ کے سامنے آتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کی تمام تر عسکری قیادت جو ہے ایک ہی موقع کے اوپر ایک ہی آپریشن میں ود ان نو ٹائم اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کے بعد اس ملک کا دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میریکل ہے جو کہ ایران نے کر دکھایا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کے ساتھ نام شیئر کرتے ہیں 18 جو لوگ ان کے ٹاپ ملٹری کمانڈرز جن کی شہادت ہوئی آپریشن رائزنگ لائن جو اسرائیل نے پہلے دن لانچ کیا۔ اس میں ناظرین اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے ایرانی مسلح افواج کے سربراہ سب سے پہلے محمد باقری کا نام شامل ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی، یہ جو سب سے ان کی افیکٹو کمانڈ سمجھی جاتی ہے، کورس سمجھی جاتی ہے۔ کمانڈر ایروسپیس فورس کے عامر علی حاجی زادہ ہیں اس میں شامل۔ ڈپٹی کمانڈر ایروسپیس محمود بغیری، ڈپٹی کمانڈر ایروسپیس داؤد شخیان، ڈپٹی کمانڈر ایروسپیس محمد باغر طہارپور، ڈپٹی کمانڈر ایروسپیس منصور سفارپور۔ اس کے بعد ڈپٹی کمانڈر ایروسپیس مسعود طیب شامل ہیں شہید ہونے والوں میں۔ ڈپٹی کمانڈر ایروسپیس خسرو حسنی ہیں۔ ڈپٹی کمانڈر ایروسپیس جواد جر سارا کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ان کی بڑی جانی پہچانی کور ہے، اس کا ختم الانبیاء اس کا نام ہے۔ کمانڈر ختم الانبیاء جو کوارٹرز ہیں غلام علی راشد، ان کو ٹارگٹ کیا گیا کوارٹرز کو، ہیڈ کوارٹرز کو، اور غلام علی راشد جو ہیں اس کے اندر شہید ہوتے ہیں ان کے کمانڈر۔ اسی طرح ڈپٹی ان کے جو چیف ہیں انٹیلیجنس جنرل اسٹاف غلام مرزا جو ہے مخرابی، وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ ڈپٹی آف آپریشنز آف جنرل اسٹاف مہدی ربانی بھی شامل ہیں شہید ہونے والے کمانڈرز میں۔ انقلابی گارڈز کی انصار المہدی کور کے 3 صوبائی کمانڈرز امیر خانی، حامد تماری اور اکبر عزیزی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ انقلابی گارڈز کی روح اللہ جو کور ہے ان کے 2 صوبائی کمانڈرز ہیں وہ بھی اس کارروائی میں شہید ہوتے ہیں۔
اور اسی طرح صہیونی حملوں میں شہید ہونے والے جو ایرانی جوہری سائنسدان ہیں، سب سے پہلے نام آتا ہے مہدی تہرانچی، اس کے بعد فریدون عباسی، اس کے بعد عبدالحمید منوچہر، احمد رضا ذوالفقاری، امیر حسین فقیہی، اس کے بعد آتا ہے متبلی زادہ، علی بقائی کریمی، منصور اصغری اور اسی طرح سعید برجی شامل ہیں۔ تو یہ ایک کارروائی تھی جو کہ ایک بہت بڑی کارروائی تھی۔ اب جو ساری دنیا کے سامنے سوال ہے جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے اور سر توڑ کوشش جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے وہ کر رہا ہے نیتن یاہو کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ کو کھینچ کے اس جنگ میں شامل کر لیا جائے۔ اس حوالے سے کیا اب امریکہ آئے گا یا نہیں آئے گا، سب سے اہم سوال جس کے اوپر ہم پروگرام کے پہلے حصے میں یہی بحث کریں گے۔ ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے قمر چیمہ صاحب کو، اکثر ہمارے پروگرام میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان سے جانیں گے کہ کیا امریکہ اس جنگ کے اندر لیٹر اور سونر آ جائے گا یا نہیں، جس طرح کوشش کر رہا ہے اسرائیل کی اس وقت پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، جس طرح کی وہ دہائی دے رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ جی آپ آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ جب اس وقت آپ آئیں جب ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ تو چیمہ صاحب سب سے پہلے لیٹ می ٹاک ٹو چودھری غلام حسین صاحب۔ چودھری غلام حسین صاحب کا پہلے دن یہ تجزیہ تھا، اس دن تک کافی زیادہ جو تبصرہ نگار تھے اسکیپٹیکل تھے اس حوالے سے کہ شاید ایران جو ہے اپنی ظاہر ہے محدود اس کی عسکری اس کے پاس ریسورسز ہیں، اوور دا ڈیکڈز انڈر سینکشنز رہا ہے، اس کی ایئر فورس اتنی افیکٹو نہیں، تو کیا وہ رسپونڈ کرے گا یا خاموشی سے اتنے بڑے نقصان کو لے کے بیٹھ جائے گا۔ چودھری صاحب کا یہ خیال تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ایران وہ کرے گا کہ شاید جو ہے پوری دنیا دیکھے اور ایسی ان کو درد پہنچائے گا کہ پھر اسرائیل کی یا اسرائیلیوں کی آپ چیخیں ساری دنیا کے اندر سنیں گے۔ چودھری صاحب یہ کریڈٹ بنتا ہے آپ کو، اینڈ لیٹ می گیو یو دس کریڈٹ۔ اب اس کے بعد آپ کیا پہلا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر میں چیمہ صاحب اور حسن کے پاس بھی آؤں گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ ظاہر ہے اس کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل امریکہ کا بچہ ہے، پہلے دن ٹویٹ بھی کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ ہمارا جو اسلحہ ہے بہت زبردست ہے، افیکٹو ہے، لیتل ہے، اور اس کو وہ بہت زیادہ مقدار کے اندر اسرائیل کے پاس موجود ہے اور اسرائیلیوں کو وہ اسلحہ چلانا بھی آتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ دعائیاں بڑا دے رہا ہے نیتن یاہو، کدی کدھرے جاندہ ہے کدی کدھرے جاندہ ہے۔ چودھری صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جیسے جیسے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یوکرین کے ساتھ سارا یورپ سارا امریکہ کھڑا تھا کل تک، لیکن اس کا کچھ نہیں بن سکا۔ اسی طرح اسرائیل کے ساتھ بہت ساری طاقت ہے امریکہ سمیت، لیکن جو قوت ایمانی ایران کے لوگوں نے دکھائی ہے اور جو نقصانات برداشت کر کے کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو والا جو سین ہے ان کا، تو اور دوسرا وسائل کی کمی نہیں ہے ایران میں۔ انہوں نے ان کے بارے میں 3-4 اندازے غلط لگائے کہ یہ ساری ان کی قیادت اور فوجی قیادت اور اب فیسلٹیز تباہ کرنے سے ایران کسی قسم کا رسپانس نہیں کر سکے گا، وہ ٹھوس ہو جائے گا، گر جائے گا، اور مقابلے کی سخت جو اس میں کوشش کرنی ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ اور رضا شاہ پہلوی کے صاحبزادے جو ان کو ہم لے کے آئیں گے اور بٹھا دیں گے اور امریکی یا جو بھی کہہ لیں غیر ملکی پٹھو وہاں حکومت بنا کے اپنا کام چلائیں گے، تو وہ سارے اندازے غلط نکلے ہیں، ابھی بھی ان کے اندازے غلط ہیں۔ اب شرطیں آپ اس دن کہہ رہے تھے آپ کے کوئی ساتھی جو بڑے بڑے تجزیہ کار کہ جی امریکی شرطوں پر اگر ایران اب صلح کر لے تو اس کے مفاد میں، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو آج ایران کی شرطوں پر آپ کو مصالحت کی ٹیبل پر آنا پڑے گا، ورنہ اسرائیل کے بارے میں جو ایرانی عزائم ہیں اور جس پر وہ پورا اترنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور جو راستے میں عرب ممالک ایران کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ تو اس لیے کہا یہ جا سکتا ہے کہ اگر ایران سے صلح ہونی ہے تو اب ایران کے ساتھ ایران کی شرطوں پر بات چیت کرنی پڑے گی، ورنہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچ سکتی ہے۔ پہلے ہی ان کے پلے ککھ نہیں رہا۔
تو ابھی خیر اٹ از ٹو ارلی ٹو جمپ ٹو اینی کنکلوژن. ابھی امریکہ کو جو شامل کرنا، امریکہ کی شے پر یہ سارا کچھ ہوا ہے، آپ اس کو نہ اگنور کریں، کیونکہ انہوں نے کہا 2 مہینے میں ایران جو ہے نا وہ معاملہ کر لے، نہیں تو پھر وہ 61st ڈے کو یہ اسرائیل نے سارا کچھ کیا ہے. تو قصہ مختصر یہ ہے، ابھی جنگ جاری ہے، پہلا راؤنڈ 100% ایران جیت گیا ہے. اب آئندہ دیکھتے ہیں اگلے چند دن میں کس کروٹ بیٹھتا ہے اونٹ. حسن، اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹ بگننگ اور انٹل انلیس وی اچیو آور ٹارگیٹس، ہم جو ہیں بالکل. چیمہ صاحب میں ذرا سٹوری بنا کے آپ کے پاس آ رہا ہوں تاکہ آپ چوئی صاحب اور حسن کی رائے سن لیں، اس کے بعد اس کو چونکہ ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں گے آپ کے پاس، آپ سم اپ کریں گے کہ ایونچولی ہونا کیا ہے بینگ اے ماہر، کیونکہ ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہے 27 سا نالج ہوتا ہے صحافیوں کے پاس، ہم چاہیں گے کہ آپ کا ذرا ان ڈیپتھ انالیسس چاہیں تو پلیز آپ کو یو ہیو ٹو بیئر ود می. حسن، اب جو آن گراؤنڈ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جسٹ بگننگ، ہم یہ کر دیں گے، ہم بالکل جب تک ہم ایک تو نینتاز کے اندر ہم نے کر دیا، اس کے بعد ایک ایریا فردو جس کے اندر ویل ڈیپ ان سائڈ بڑے بنکر بنائے ہوئے ہیں ایران والوں نے، ویل پروٹیکٹڈ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آئندہ ہفتے 10 دن کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ امریکہ سپورٹ کو آئے گا؟ کیونکہ کوشش ایران کی ہے، سوری اسرائیل کی ہے کہ اس جنگ میں آ جائے ہمارے ساتھ. اب G7 کا اجلاس ہوگا نا تو اس میں بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی، شروع ہو چکا ہوا ہے تو اس میں اب چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا بھرم تو ٹوٹا نا. وہ جو کہتے تھے کہ ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی راکٹ، کوئی میزائل ہمیں ہٹ نہیں کر سکتا، تو پھر ایک نہیں متعدد راکٹ جو ہیں وہ ہٹ بھی کیے. آپ کا جو آئرن ڈوم تھا، وہ آئرن ڈوم جو ہے وہ 50% ناکارہ ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو اب میزائل ہیں وہ زیادہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہے ہیں. اس جنگ کے اندر اسرائیل اکیلا ایران سے نہیں لڑ رہا، بلکہ اس کی حمایت میں 2 ممالک موجود ہیں اور وہ یورپین ممالک ہیں. وہ ہر قسم کی جو فوجی ایڈ ہے وہ اسرائیل کو دے رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے انڈیا کی طرف سے بھی مکمل ایڈ ان کو مل رہی ہے اگینسٹ ایران. اور ایک بات تو یہ کنفیس کرنی پڑے گی کہ ایران نے جس بہادری کا ثبوت دیا ہے دنیا کو اس نے حیران کر دیا ہے، کیونکہ ایران کا ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے. آپ دیکھیں نا اتنے ہائی ویلیو آپ کے انیشلی، بعد میں بھی جی، بعد میں بھی پہلے دن کے علاوہ جو فرسٹ اٹیک تھا اس کے بعد بھی انیشیل ایک بہت بڑا تھا، وہ بھی بہت بڑا تھا. دیکھیں یہ بیسیکلی انٹیلیجنس کے اندر آپ کی کمزوریاں موجود ہیں، اور وجہ یہ تھی کہ اسرائیل صرف اپنے لوگوں سے انٹیلیجنس گیدرنگ نہیں کر رہا تھا، بلکہ دیگر ممالک کے لوگوں کو بھی استعمال کر رہا تھا، بشمول ہمارے پڑوسی ملک کے. وہ بھی انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئرنگ کر رہے تھے موساد کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ 2 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے. ایک شخص کو جو دسمبر میں گرفتار ہوا تھا، جو کہ موساد کے 2 لوگوں کو جو ہے وہ دے رہا تھا انفارمیشن، اس کو آج پھانسی لگائی گئی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایران کی بھی نقصان بہت ہو چکا ہے، اور وہ جتنے دیکھیں ایک فورس کا سربراہ بننے میں پوری زندگی کا تجربہ جو ہے وہ اس جنرل کے پاس تھا، وہ شہید ہو گیا. جو سائنسدان جو ہے جنہوں نے یہ پورا سسٹم بنایا، لیکن دوبارہ تو کمزوریاں فورس کو دوبارہ کھڑا کر دیا، جس طرح وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. کمزوریاں ہم انالیسس کر رہے ہیں نا. اب کچھ کمزوریاں یقینی طور پر ایران کی ریفلیکٹ ہوئی ہیں، لیکن ایران اکیلا ہے. باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ایون کہ کئی عرب کے ممالک وہ اظہار یکجہتی تو کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کیا آ سکتا ہے اس جنگ کے اندر، تو جب اسرائیل ہوتا ہے تو امریکہ کی انٹرونشن کے امکانات بہت روشن بڑھ جاتے ہیں. اس کو آپ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک واحد ایک شخصیت ہیں جو کہ وار کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ادروائز امریکہ کی اگر روایت دیکھی جائے وہ ساتھ جائیں گے. اچھا چیمہ صاحب، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یہ کہتا ہے کہ جو ایران کے صدر ہیں وہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مطلب اب وہ ڈرا رہے ہیں کہ جناب اللہ تسی ساڑی مدد نہ کیتی تے تواڈے صدر نو نہ مار دینا ہے. مطلب کمال ہے. ویسے سنیے گا انہیں. You just said Iran tried to assassinate President Trump twice. Do you have intel that the assassination attempts on President Trump were directly from Iran? Through proxies, yes. Through their intel, yes. They want to kill him. For them,
He's enemy number one. Yeah. Look, they also try to kill me, but I'm his junior partner. When did they understand that President Trump is a great threat to Iran's plans to weaponize nuclear weapons and use them. And obviously, we informed our American friends and President Trump, our great friend, ahead of time. We did. He knew about it, of course. चिम साहब, थैंक यू वेरी मच. हमें इल्म है कि आप इस वक्त सफ़र के अंदर मौजूद है, किसी जगह खड़े होकर हमें टाइम दे रहे हैं. दो तीन जो सवाल हमारे जहन में आते हैं, एक तो ये कि क्या शामिल होगा अमेरिका इजराइल की हमायत में इस जंग में ईरान के खिलाफ. दूसरा ये सवाल यह है कि असल ऑब्जेक्टिव क्या है इजराइल का, क्या वो रजीम चेंज चाह रहे हैं या सिर्फ उनके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट करना चाह रहे हैं. तीसरा जो सबसे अहम सवाल जो जहन में आ रहा है कि ज़ाहिर है 57 ममालिक हैं, सऊदीया है, कतर है, यूएई, बयानात उन्होंने दिए हैं, क्या प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड किसी सज़ा के ऊपर वो कम से कम अमेरिकन को फोर्स करेंगे या नाफ जनाफ बस करें, इजराइल का हाथ रोकें. क्योंकि माजी के अंदर वो ईरान के खिलाफ, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ सऊदीज़ और यूएई और कतर की तरफ से बयानात आते रहे. तो यह थोड़ी सी सारी सिचुएशन को जो है उसका अहाता कीजिएगा. टाइम आपके पास है और हम भी और हमारे व्यूअर्स भी आपको सुनना चाह रहे हैं. जी जी साहब. बहुत शुक्रिया गुमन साहब, हसन भाई और चौथ साहब. देखिए, पहली बात तो ये है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि उनको पता नहीं है और हम उनको बता रहे हैं. बेसिकली तो वो जंग में ड्रैग करना चाहते हैं. उनको ये है कि ये जंग के अंदर आए और अमेरिका ठीक है डिफेंस में तो मदद कर रहा है इजराइल के, लेकिन ऑफेंसिव कैंपेन में भी हमारे साथ शामिल हों. एक तो वो ये चाहते हैं और वो इसमें बार बार वो पहले भी कह चुके हैं और आपको पता ही ये बहुत झूठ बोलते हैं ग्लोबल स्टेज पे और इनको कोई परवाह नहीं है, दुनिया जो मर्जी करे, एज लॉन्ग एज उनको समझ है कि अमेरिका हमारे साथ है तो वो कहते हैं बस ठीक है. दूसरी बात आपने जो की है, मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुसलमान दुनिया जो है वो उसमें ये कोई इस तरफ जाएंगे कि हाँ हमें सपोर्ट करनी है ईरान की. मेरा ख्याल है कि देखिए ईरान का एक पूरे का पूरा सिस्टम था, ईरान का सिस्टम था प्रॉक्सीज का. वो प्रॉक्सीज जो थी वो हमेशा इजराइल के इर्द गिर्द रहती थी या इजराइल को इंटरनली इंगेज रखती थी. अब पिछले 3 साल से जब 7 अक्टूबर का जो मशहूर हमला हमास ने किया इजराइल के ऊपर, उसके बाद वो प्रॉक्सीज बहुत कमजोर हो गई. और आप देखिए अगर इजराइल ने हमला भी किया ईरान के ऊपर तो हमास और हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल पे हमला नहीं कर पा रहे इस वक्त. तो जब वो प्रॉक्सीज कमजोर हो गई, हमास की, हिजबुल्लाह, फिर उसके बाद जो ईरानी मलेशियाज होते थे इराक और सीरिया में वो कमजोर हो गए, सीरिया ईरान के हाथ से निकल गया. तो अब इजराइल ने ये महसूस किया कि अब हमें डायरेक्ट अटैक करना चाहिए और हमें ईरान को मजीद कमजोर कर देना चाहिए. और अमेरिका ने यहाँ पे ये किया कि उसने एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन क्रिएट की ईरान के बारे में के लिए और एक स्मोक स्क्रीन तैयार की कि ईरान इस चीज को तस्वर कर रहा था कि डायलॉग हो जाएगा और ये जो ओमान में छठा राउंड होना था इस संडे को, इसमें कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा या ईरान अपना फॉर्मूला देगा तो वहां से चीजें शायद कोई बेहतरी की तरफ चलें. लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ही उससे हमला कर दिया. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये, और देन जो बात हसन साहब कह रहे थे, देखिए पॉइंट ये है कि ईरान की पोजीशन ये है कि ईरान अटैक कर तो सकता है पर ईरान डिफेंड नहीं कर सकता उस तरह जिस तरह इजराइल डिफेंड कर सकता है. और दूसरी बात यह है कि जिस पैमाने पे, जिस नंबर पे ईरान को अपनी डेटरेंस रिस्टोर करने के लिए स्ट्राइक करनी चाहिए वो नंबर नहीं इस्तेमाल हो रहा. मतलब जिस नंबर पे अगर देखें ना, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने तमाम स्ट्रेटेजिक जो इंस्टॉलेशंस पे हमले हुए हैं, लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे का सारा जो सिस्टम है इसमें तो उनको एक बहुत ऑफेंसिव कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऑफेंसिव कैंपेन उस तरह लॉन्च नहीं कर सके इजराइल के खिलाफ. गो कि तीसरी रात है उन्होंने हमला किया है. पहली रात जरा कमजोर हमला था, उसके बाद 2 मजबूत हमले किए हैं और उसमें शॉक एंड ऑ जो है वो हमें इजराइल के अंदर नजर आ रहा है. और उसका मुझे लगता यह है कि शायद अगर ईरान ऑफेंसिव हमले करेगा, टफ टोन इस्तेमाल करता है, जिस तरह कि आज उनकी पार्लियामेंट फैसला कर रही है कि हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT से विड्रॉ करने जा रहे हैं. देखें ईरान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ बहुत ज्यादा जो है वो कोऑपरेट किया है, लेकिन अब क्योंकि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमले हो चुके हैं, उसकी सारी की सारी जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है. तो वो समझता है कि ठीक है मैं फिर इस NPT का हिस्सा ही नहीं बनता. और आपको पता है कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया NPT से उसने विड्रॉ किया था.
اور اگر وہ NPT سے وڈرا کر رہے ہیں تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ڈپلومیٹک ٹول ہے جس کو استعمال کر رہے ہیں، یا پھر ایران واقعی نیوکلیر ٹیسٹ کر سکتا ہے. تو یہ یا اس نے اپنی جو نیوکلیر جو اس کو یونین کو اس حد تک انرچ کر لیا ہوا ہے کہ وہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہ اب بہت امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے ہونے والی ہے، کیونکہ اسرائیل اس جنگ کو لمبا کرنا چاہتا ہے، اور اسرائیل یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر ہم اس کو لمبا کریں گے، ایران کو مزید کمزور کریں، کیونکہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ ایران کے اوپر جو اسرائیل کے جو جہاز ہیں وہ فلائی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ ان کا دل کر رہا ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں. ایران کی اپنی کیپیبلٹی بھی انہینس کرنی پڑے گی، ڈیٹرنس کو فلی ریسٹور کرنا پڑے گا، اور باقی ڈپلومیٹک کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. جو سیز فائر تب ہوگا جب ایران اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈی ایسکیلیٹ یو ہیو ٹو ایسکیلیٹ. جی حسن نے بھی سوال کرنا ہے، چوئی صاحب نے سوال کرنا ہے، یہ سوال کر لیں، چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد فوراً پھر دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا. سوال سن لیجیے گا، پہلے نوٹ کر لیں. پہلے چوئی صاحب سوال کر لیجیے. نہیں، یہ چیمہ صاحب آپ کے سارا ویو پوائنٹ اگر تسلیم بھی کیا جائے تو ایز آف دس مومنٹ ہمارے پاس جو مصدقہ یا نون میڈیا کے اوپر اطلاعات ہے وہ تو یہ ہے کہ بالبلا تو امریکہ اور اسرائیل رہے جنگ بندی کے لیے. ایران نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے اینی کائنڈ آف سیز فائر. انہوں نے کہا جب تک ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتے ہم نے کوئی سیز فائر نہیں کرنا. تو جو نقصان ان کو خیال تھا کہ اسرائیل کا ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ ہو رہا ہے. اور ایران کے اندر جو انہوں نے ٹارگٹس کیے ہٹ، اس کے باوجود ایران اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہے. ویدر ون لائک اٹ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جیسا آپ کا سوال آ گیا. حسن آپ کا سوال بریک لے لیں، پھر سوال کر لیں، پھر وہ چاہ کے چیمہ صاحب کے فوراً بعد ہم چلے جائیں نا بریک کے بعد. اچھا چیمہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، isn't it a wake up call for all Arab countries and including جو ہے ٹرکی اینڈ پاکستان کہ ہم اپنے جو ڈیفنس ہے اس کو مزید مضبوط کریں، اور بالخصوص جو سعودیہ ہو گیا، UAE ہو گیا، قطر ہو گئی، جو وسائل رکھنے والے ممالک ہیں، ان کو اب اپنی جو ڈیفنس ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک ایک کر کے ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ یہ حملہ آور ہو رہا ہے، اور اس کو ویسٹ کی مکمل حمایت حاصل ہوتی ہے اسرائیل کو. چیمہ صاحب آپ نے دونوں سوال سن لیے، چھوٹی سی بریک کے بعد فوراً میں آپ کے پاس آتا ہوں. ویلکم بیک. سوال چوئی صاحب کا، اٹ از ناٹ جو ہے ایران جو کہ سیک کر رہا ہے سیز فائر، یہ دوسری طرف سے آوازیں آ رہی ہیں. اور حسن کہا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے ایران کے اوپر اسرائیل کا، اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے ویک اپ کال بائی دا انٹائر مسلم ورلڈ، خاص طور پر پاکستان اور ٹرکی کو. چیمہ صاحب سعودیہ قطر سعودیہ وہ تو مسلم ورلڈ. جی 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 دیکھیں، اس میں جو چوٹ صاحب کی بات ہے نا، دیکھیں اس وقت حملہ کیا ہے اسرائیل نے، تو جب تک اسرائیل حملہ کرنا بند نہیں کرے گا ایران رسپونڈ کرنا بند نہیں کرے گا. اور کل ایران کے فارن منسٹر نے کل پریس بریفنگ میں یہ کہا تھا کہ ہم تب تک جواب دیتے رہیں گے جب تک اسرائیل حملہ کرتا رہے گا. دیکھیں اسرائیل حملہ تب بند کرے گا جب ایران کی ڈیٹرنس ریسٹور ہوگی، جب ایران ایسے حملے کرے گا کہ اسرائیل کو محسوس ہو کہ اب ہماری چیزیں کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیں ہم مثال دیتے ہیں اپنی 10 مئی کی، جب ہم نے انڈیا پہ حملہ کیا تو تھوڑی دیر بعد ہی انڈیا نے کہہ دیا کہ ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی جو سیز فائر کی آفر آئی ہے، جو بات کل امریکی صدر نے بات کی تھی، وہ امپورٹنٹ تھی کہ ان دونوں کو ڈیل کر لینی چاہیے، لیکن دیٹ از ٹو ارلی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران نے جو دوسرے دن حملہ کیا تھا وہ بہت سخت حملہ ایران نے کیا، اس کی وجہ سے نقصانات ہوئے، بلڈنگز گری. لیکن ایران سو فار جو اسرائیل کا جو ڈیفنس انفراسٹرکچر ہے اور جو ڈیفنس کی لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس سے اسیسینیٹ کرنے میں وہ اس کے میزائل نہیں ریچ کر سکے وہاں پہ. سو اس لیے وہ شاک اینڈ آ نہیں ہے اسرائیل کے اندر، جو کہ دیکھیں ایران کے پاس ایک جذبہ حب الوطنی ہے، مسلمان ہے، اپنے وہ کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ شہادت ہے، سارا کچھ ہے. لیکن دیکھیں اسرائیل کے ویپنز کا وہ دفاع نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی مرضی سے جہاں ان کو اٹیک کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن آن دا کنٹریری ایران ڈیفنس انسٹالیشن پہ یا انڈیویجولز پہ نہیں کر سکا. جو حسن بھائی نے بات کی ہے اس کا یہ ہے کہ دیکھیں مسلمان دنیا کے پاس انٹینشن بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، کیپیبلٹی نہیں ہے.
تو یہ انٹینشن ہونا اور ریسورسز ہونا اور کیپیبلٹی نہ ہونا، میں سمجھتا ہوں یہ ظاہری بات ہے، ہمارے انٹرنل چیلنجز بہت زیادہ ہیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے ایک وہ جو اپنا ایک انفلوئنس چاہتا ہے. اب دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ جس نے اپنی کیپیبلٹی شو کی، ہماری انٹینشن بھی تھی، ریسورسز بھی تھے، اور ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ کر لیا ہے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلمان دنیا جو ہے وہ ڈپلومیٹک ڈائلاگ، ڈپلومیٹک ڈیل تو کرنا چاہتی ہے، لیکن کیا مسلمان دنیا جو ہے وہ ملٹری بلڈ اپ کرنا چاہتی ہے کہ نہیں بلڈ اپ کرنا چاہتی؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جس کو میں سمجھتا ہوں. ملٹری بلڈ اپ میں سارے کے سارے ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کے اوپر، ویسٹرن ورلڈ کے اوپر. بالکل صحیح ہے، یہ ایک بہت بڑی انوملی ہے. اچھا جو ہے چیمہ صاحب، آج کل آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کا اور اے آئی کا زمانہ ہے، اور اس کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جس انداز سے فیک نیوز اس جنگ کو لے کے اور جس پاکستان کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ٹویٹ میں یہ کہتا ہے، اور جو اس کا جینوئن ٹویٹ ہے جو ٹروتھ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ڈالا ہے، کہ ایران اینڈ اسرائیل شوڈ میک اے ڈیل اینڈ ول میک اے ڈیل جسٹ لائک گاٹ انڈیا اینڈ پاکستان ٹو میک. In that case, by using trade with the United States to bring reason, cohesion and sanity into the talks with the two excellent leaders who were able to quickly make a decision and stop. وہ پاکستان اور ان کی تعریف کر رہا ہے انڈیا کی کہ اچھی قیادت ہے. Also during my first term انہوں نے بتایا کہ سربیا اور کوسووا کے درمیان بھی ہم نے جو ہے ماحول بہتر کیا اور ان کی جنگ بندی میں ہم نے حصہ ڈالا. I stopped it. Biden has heard the longer term prospects and some very stupid decision. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اوباما کو کرتا ہے، کرٹیسائز بھی کرتا ہے کہ انہوں نے جنگیں شنگیں بڑھائی. پھر ایک اور مثال وہ ایجپٹ کی بھی دیتا ہے، ایتھوپیا کی بھی دیتا ہے کہ میں نے اپنی ٹرم کے دوران وہ بھی بات کی. کنکلوڈ یہ کرتا ہے اپنے اس ٹویٹ کو کہ میک دا مڈل ایسٹ گریٹ اگین، کہ آپ صلح صفائی کریں، تجارت کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسرائیل اور ایران کو وہ یہ ارج کرا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ادر وے اراؤنڈ جو فیک نیوز فیکٹری چل رہی ہے، اس میں ایک ایرانی فوجی جرنیل جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ پہلے ناظرین آپ کو سناتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حوالہ کس طرح دے رہا ہے. What's been happening these past few days? All the Arab countries called and said, we support you. Pakistan has said, if Israel is going to use an atomic bomb, we will hit Israel with an atomic bomb. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ آپ نے بیان سنی لیا کہ جی پاکستان نے ہمیں ایرانی جو ہے جنرلز کے منہ میں ڈال کے ایک فیک نیوز اے آئی جنریٹڈ کہ اگر ہمارے اوپر حملہ کیا کہ جوہری اسرائیل کی طرف سے تو پاکستان ہماری طرف سے اسرائیل پہ حملہ کر دے گا. اسی طرح صدر ٹرمپ کی بھی جو ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. Pakistan has also warned Israel and the U.S. because Israel mistakenly said Pakistan is number 2 after Iran. Pakistan is fully alert with its air, land and marine forces. Pakistan's defense minister Khawaja Asif said if Israel attacks Iran again, Pakistan will totally destroy Israel. But Harry's, what I say, Pakistan should not do that. Pakistan has no problem with us. Their army is already very high alert. In my opinion, Pakistan should not get involved. This is Israel and Iran's war. We need peace in the region. We need to stop the fighting, not get in the middle. That's the truth. That's a smart move. یہ ناظرین یہ سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس یہ اے آئی جنریٹر یہ ساری آپ ریلز دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے اگر وہ ڈھونڈیں سارے کے سارے کنیکشن وہ انڈیا بیسڈ ہیں. انڈیا ٹوڈے اسٹوری کو اٹھا لیتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے اس میڈنس کے پیچھے جو میتھڈ ہے. ایران جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان ٹو نیوک اسرائیل اف اٹ نیوکس اس. اس کے بعد این ڈی ٹی وی بھی اس خبر کو اٹھا لیتا ہے، پاکستان ول نیوک اسرائیل اف اٹ یوزز نیوکلیئر ویپنز اگینسٹ اس کلیمز ایران. پھر جو آ جاتی ہے اسٹوری دا ٹائمز آف انڈیا کی پاکستان ول اٹیک اسرائیل ود نیوکلیئر میزلز. چیمہ صاحب کوئک کوشچن میرا آپ کے لیے اس حوالے سے کہ یہ جو فیک نیوز کا معاملہ ہے آج کل کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ ود ان نو ٹائم چیزیں بدل جاتی ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کتنا سیریس ایشو ہے ایٹ اے ٹائم آف وار ایکچولی یہ فیک نیوز والا معاملہ. اٹ کوڈ لیڈ ٹو اینی ویئر لائک پاکستان. یس الحمدللہ وی آر نیوکلیئر پاور. اگر پاکستان کے حوالے سے اس طرح کی بات ایک ملک سیریس لے لیتا ہے اور وہ یہ کام آگے بڑھتا ہے، سو اس کا کس طرح حل ہونا چاہیے؟ آپ کی انٹرنیشنل ایکسپرٹیز جو ہے بین الاقوامی جو معاملات کے اندر وہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے ہماری کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس کو وہ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. ہمارا کمپلیٹ پروگرام
انڈیا سینٹرک ہے. ہم کسی بھی تھرڈ پارٹی کی آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ کے اندر نہ تو حصہ ہیں، نہ ہم ماضی میں تھے اور نہ ابھی ہیں. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بہت اچھے سے اس چیز کا پتہ ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جانتی ہے پاکستان کے اس پرسپیکٹو کو. پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات اس میں یہ رہ گی کہ یہ فیک نیوز، آپ کو پتا ہے بھارت اس چیز میں بہت ایکسپرٹ ہے، اور ان کا میڈیا تو سارے کا سارا خود ایکسپوز ہو گیا پوری جنگ کے اوپر. ان کو اوپر کوئی دنیا میں ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، کوئی ان کی خبر کو کوٹ نہیں کرتا دنیا کے اندر. وہ خود ہی خبریں بناتے ہیں، خود ہی فیک نیوز بناتے ہیں اور اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں. وہ اپنی ویب سائٹ پہ ایک خبر بنائے گا، 10-20 لوگ اور اس خبروں کو جنریٹ کریں گے، پھر وہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھیجتے ہیں، پھر وہ اپنے ویڈیوز بناتے ہیں، اور وہاں سے وہ چیز لگتا ہے کہ اگر یہ 2000 بندہ بات کر رہا ہے تو شاید یہ خبر ٹھیک ہے، لیکن وہ کمپلیٹلی فیک نیوز ہے. آپ نے کبھی نہیں گمن صاحب دیکھا ہوگا کہ انڈین میڈیا کو ویسٹرن میڈیا کوٹ کرتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کریڈیبل انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، کمانڈ کنٹرول اتھارٹی ہے، اور ہماری ڈاکٹرین جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے. ہم صرف اپنے دفاع کے لیے اپنا حق رکھتے ہیں، ادر دین یہ ساری فیک انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو پاکستان نے بالکل صحیح ہے. جیوین صاحب تھینک یو ویری مچ ٹائم دینے کے لیے. آپ سفر میں وش یو گڈ لک. فضل حسن، یہ ود دا پیسج آف ٹائم، مطلب مارکہ حق کے دوران بھی جس انداز سے وہ انہوں نے جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کو بحر عرب کے قریب کہیں کارٹون نیٹ ورک ہے نا. اچھا، وہ بنا دیا. کارٹون نیٹ ورک کو اتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے انڈین میڈیا. اور میں نے سوال میرا یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑا اس وقت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، معیشت ان کی 5ویں بڑی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو جھوٹ بولنے میں بھی اس بہت آگے ہے نا. تو لینا سوال یہ ہے کہ انڈیا از لوزنگ اٹس کریڈیبلٹی جسٹ بیکاز آف دس پروپیگنڈا. اور میرے خیال میں جو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اپنے پروگرام کے توسط سے آل اوور دا ورلڈ، کہ انڈین ڈائسپورا آل اوور دا ورلڈ اور انڈین عوام جو ہمارا پروگرام سوشل میڈیا تھرو دیکھتے ہیں، کہ یہ جو ان کے اوپر پاگل بیٹھا ہوا نا بندرنما شخص، اسے جان چھڑائیں. اور نریندر سرنڈر. اچھا، وہ ملیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نا G7 میں، وہاں پر پہنچ گئے نا. ایک تو ہمارے خالستانی بھائی جو ہے نا، وہ ایک اتنا بڑا جو ہے وہ جمع غفیر لے کر آ رہے ہیں، اور وہ ہوتا ہے احتجاج. مطلب دیکھ کر بندہ کہتا ہے ویژولز جو بتا رہے ہیں کہ اچھی عزت افزائی ہوگی، سارے ٹرک کو نہ کر لینے، اچھی عزت افزائی ہونی ہے نریندر سرنڈر کی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرمپ کو جب فیس کریں گے تو پھر اس ٹائم فیس ایکسپریشنز جو ہے نا، وہ مودی جی کے دیکھنا چاہوں گا میں. کہ دیکھیں، جھوٹ کی کوئی عمر نہیں ہے، ایک نہ ایک دن جھوٹ کھلنا ہی کھلنا ہوتا ہے. ابھی وہاں پر ڈیفینیٹلی لوگ جو ہیں وہ جرنلسٹ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، انٹرنیشنل جرنلسٹ کا، اپنے گودی میڈیا کا نہیں. وہاں جب سامنا کرنا پڑے گا تو وہاں پر سوالات بھی ہوں گے، اور میرے خیال سے ایک امبیرسنگ سچویشن بنے گی. اور کینیڈا نے بھی اس طریقے سے ویلکم نہیں کرنا نریندر مودی کو، کیونکہ انٹرنلی کینیڈا کے اندر اتنا پریشر ہے انڈیا کے جو ہینیس کرائم ہے اس نے کمٹ کیے ہیں آن دی لینڈ آف کینیڈا. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو یاد ہوگا مارکہ حق کے دوران وہ جی اب کراچی فتح ہو گیا، کوئٹہ میں BLA پہنچ گئی ہے، اسلام آباد کے اندر پانی داخل ہو گیا، لاہور میں پتہ نہیں کیا کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے. سو انڈین کریڈیبلٹی ان کے خاص طور پر میڈیا کی جس انداز سے خراب ہوئی ہے، what were they trying to achieve by that? سر وہ کسی طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تھانیداری قائم ہو اور ہم جو ہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ بالکل آپ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اسرائیل کی ہو گئی ہے پاکستان، پھر پاکستان ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہاں نہیں، ظاہر ہے وہ تو دیکھیں، یہ پھر اسی ٹائم پتہ چلتا ہے جب فیس آف ہوتا ہے. چلیے صاحب. نہیں، یہ انڈیا کو ابھی میرا خیال ہے کافی امریکہ جو سالڈلی انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا، اب وہ یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آپ پسند کریں نہ کریں، وہ انڈیا کے لیڈرشپ کا نام آتا ہے تو فوراً وہ ان کا جو ہے موڈ خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ کہتے رہے کہ آپ لڑائی نہ کریں، آپ جنگ نہ کریں، آپ حملہ نہ کریں، اور انہوں نے وہی کیا. اور جب ذلیل و خوار ہو گئے پھر خود ہی منتیں کر کے ابھی ایسا ہی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی بہت سارا اسرائیل کو اپنا خمیازہ بھگتنا ہے ان ڈے اور سو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ جھوٹ اور سچ کو اکٹھا ملا نہیں سکتے. 10 کی مقابلہ ہے. بالکل جو صاحب، جھوٹ پھر جھوٹ ہے، وہ ایونچولی وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. بریک دی جاتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان پارٹی، یہ PDM-1 اور یہ موجودہ جو حکومت ہے
इस दौरान ये चौथा बजट है। हर बजट के मौके के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ शिकवे शिकायत करती नजर आती है। फिर वो हसन हमें बता देते हैं कि भैया वो इतने अरब चाह रहे हैं, पीएसडीपी वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कान में बता दिया जाएगा, या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के कान में कि कोई मसला नहीं है, तुम्हारे मामला हल लें। क्योंकि नेशनल असम्बली के अंदर आपको पता है कि ये जो फाइनेंस बिल है नाजरीन, ये वाहिद बिल होता है, इसके ऊपर सिर्फ नेशनल असम्बली वोट करती है, सेनेट के वोट की जरूरत नहीं होती। और नेशनल असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर बिल पास नहीं हो सकता, और फाइनेंस बिल अगर पास ना हो तो हुकूमत गिर जाती है। लिहाजा सवाल मेरा चौधरी साहब से ये है कि क्या उनकी साबिका पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके वो बानी मेंबरान में से शामिल हैं, दोबारा से वही कार्रवाई करेगी, या इस टाइम इस वक्त जो है वो काफ़ी गुस्से में है और हो सकता है वो कहेंगे जी जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और बजट का मौका हो और वो फिर अपनी डिमांड सामने न रखें। मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, उन्होंने बात की है कि जी हमने कुछ पैसे मांगे थे, हमें कुछ पैसे चाहिए थे, हमारा हक है, वो हमें मिले नहीं है। अगर पैसे ना मिले तो फिर हुकूमत मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे से वोट की जो तवक्को है वो ना ही रखे तो बेहतर है। वफाक ने एक हमारे साथ और ज्यादती की है, पीडब्ल्यूडी सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खत्म कर दिया। पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट सूबों के हवाले कर दिए, उसकी फंडिंग भी दी, लेकिन सिंध के प्रोजेक्ट नहीं किए। सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए, इस्लामाबाद से बैठ के बनाएंगे, नहीं बनेगा तुमसे। सिंध को अपनी कॉलोनी नहीं समझो। अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा साफ मौकफ दिया है, यहां तो ये प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर करो सिंध को बजट के साथ, वफाक से सिंध को कंट्रोल नहीं करो, नहीं तो बजट पे वोट नहीं मिलेगा तुम्हें। कर लो पास, बजट कर सकते हो तो साहब कर लो, बजट पास कर सकते हैं तुसी। मैं आपको नहीं कह रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं। इसी तरह एक और चौधरी मंजूर हैं, क्या करें, चौधरी साढ़े पल्ले पै गए ने। चौधरी मंजूर साहब भी आपके जाने वाले हैं, आजकल ये सदर होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के, वो क्या फरमा रहे हैं, बजट नामंजूर। ये अमीरों का अमीरों के लिए बजट है, इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। किसान रो रहा, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी और बढ़ गई है। अगर कोई गरीब खातून जिसका खामद फौत हो गया है उसको फॉर लाइफ पेंशन मिलती थी, इन्होंने कहा ये 10 साल के बाद बंद कर दी जाएगी। इस बेवा के खामद को मरे हुए 10 साल हो गए हैं, वो कल क्या करेगी? इतना जालिमाना और संगदिल ये फैसले करते हैं। कम से कम तनख्वाह जो है 37,000 है, 37,000 में एक मियाँ बीवी और उसके 3 बच्चों का बजट बनाकर दिखा दे। उस 37,000 रुपया तो आप बिजली का बिल ले रहे हैं लोगों से, क्या हमारे पास फिर आखिरी हथियार क्या रह जाता है? तैयारी शुरू कर रहे हैं। रात को मेरी मीटिंग हुई है, सिंध में रख रहे हैं, बलूचिस्तान में मेरी बात हुई है, पंजाब में हम एक मीटिंग कर चुके हैं, कल लाहौर जा रहे हैं, परसों हम वहां पे कर रहे हैं। ये हम इस पे बिल्कुल कश्मीर भी जाएंगे, जीपी भी जाएंगे। जय साहब, मैं आपकी साबिका पार्टी के लीडरान को 2 सूबों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीरियस ले लो, मतलब उनके ये जो बयानात है बजट के हवाले से, मतलब डर गए। सीरियसली वो कहते हैं कि जी हमारी वजह से आपकी गवर्नमेंट चल रही है, तो जो आप ललित लले जो है हमारा जो उसमें हिस्सा है वो हमें भी दें। इस तरह थोड़ी एक तरफा ट्रैफिक हो कि यानी जिम्मेदारी सारी हमारे पर है आपको इक़्तिदार में रखने की, और इक़्तिदार के ज़रिए जो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मदद करनी है या उनकी खिदमत करनी है, उसमें आप हमें सुखे थे मिल माया वाला काम कर रहे हो। तो इट इज़ अ सीरियस मूव एंड they will possibly be accommodated. I don't think so. नहीं, वो अकोमोडेट तो हर दफा ही होते हैं। मुझे समझ नहीं आती इस तरह के बयानात दे के मीडिया कोट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कल हम इनके पुराने बयानात भी सुना दें कि हर बजट के मौके के ऊपर यही कह रहे थे। हसन मुझे यही कह रहा है कि अल्फाज आगे पीछे होंगे ना, वो स्टेटमेंट तो वही है। क्यों हसन? नहीं, वो पिछली मरतबा सैलाब इफेक्टेड जो एरियाज थे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए था। इस मरतबा भी PWD का जिक्र कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब। सियासत में ये बातें होती हैं जी, ये करनी चाहिए भी, लेकिन सूबे अपना हक मांगते हैं, और सपोजिटली अगर PWD ख़त्म हो गया है मरकज़ से, तो अगर वो मंसूबे सिंध के अंदर मौजूद हैं और तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर उनको एग्जीक्यूट करना चाह रही है तो दे दें, इसमें मसला नहीं है। लेकिन पेंशन के इशू के ऊपर मैं बात जरूर करूँगा जो चौधरी मंजूर साहब ने इशू किया। अभी इन्होंने किया है कि आपको जाकर बायोमेट्रिक करना पड़ता है। पहले तो लोगों का वफात हो जाती थी और पेंशन जो है वो जारी रहती थी। तो हम लोग खुद चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं, सिस्टम के अंदर से लूप होल्स निकाल कर
سرکار کو چونا لگاتے ہیں. جس ایشو کے اوپر تو بنیادی بات یہ ہے کہ پینشن کے ایشو کے اوپر ایک لحاظ ہے جس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تو میں ان کے ساتھ ہم آواز ہوں, لیکن میں خالی ایک بات کر رہا ہوں کہ اس میں یعنی آپ کا اگر پرابلم ہے تو کون سا پاس ہو گیا ہے اس پر آپ بات بھی کریں, لیکن پینشن ریفارمز کی ضرورت ہے. پینشن کی بہت بڑی لائبلٹی ہے, ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے یہ ملک. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے مین اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. اب ملاقات پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے ہوئی ہے. عبدالقادر ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پی ٹی آئی والے پیپلز پارٹی کو کیا سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بجٹ کے اوپر آپ ہر سال جو ہے جب بجٹ آتا ہے تو بیانات دیتے ہیں, اگر بیانات ہی آپ نے دینے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی بات تو کریں نا, کوئی پریکٹیکل کام بھی کریں. عبدالقادر, کیا بات ہوئی اسد کیسر اور جو ہے سابق پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک دو دنوں سے یہ موقف اپنا رہی ہے کہ بجٹ کے حوالے سے وہ ووٹ نہیں دے گی جب تک کچھ بجٹ میں ترامیم نہیں کی جاتی, ان کے کوئی تحفظات ہیں. اس معاملے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف نے انہیں یہ آفر کی ہے, یوں سمجھ لیجیے ایک ٹیسٹر ہے ان کے لیے جو ریلیز کیا گیا ہے کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور آپ بجٹ میں ووٹ نہیں دینا چاہتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ ہے اور ہماری اس پیشکش کو قبول کیجئے, مل کر بجٹ کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں. تو آج ہمیں اسپیکر جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی اسد کیسر, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی ہے اور انہیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں, ہم ایک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھے ہوتے ہیں اور بجٹ کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں. لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے اور کوئی مراعات لینے کے چکر میں ایسے بیانات دے رہے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے حقیقت سامنے لانے کے لیے اپنا ایک آفر یا پیشکش جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ 1000% پتا ہے یار, مطلب 100% 1000% پتا ہے. اچھا عبدالقادر, ایک جو تاثر جو اس وقت میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ میں دیکھ رہا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر بھی بڑا ایسے ہی رہا, وہ بڑا دھیما سا آرام سے اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو کے وہ کر رہے ہیں. آج پنجاب کے اندر بھی بجٹ پیش ہوا ہے, وہاں پہ بھی وہ آرام سے ٹھنڈے کمروں میں آگے بیٹھتے ہیں. ماضی کے اندر جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی آپس میں حکومتیں تھیں, ناٹ لانگ اگو, میں 2008 کی آپ کو بات بتاؤں, 2008 سے 2013 کے دوران پاکستان مسلم لیگ بڑا ٹف ٹائم دیا کرتی تھی. اگر ہم کچھ شارٹس وہ دکھا سکے, کل آپ کو دکھائیں گے بھی, احسن اقبال صاحب ہوں, خواجہ سعد رفیق, ایسے جناب اعلیٰ وہاں پہ دکم پیل لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف یہ کیا مطلب کالی اینک کلف اور یہ مطلب کس طرح کا احتجاج کرتے ہیں پارلیمان کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے ایوان کے اندر بھی باہر بھی, لیکن اس وقت جو پولیٹیکل سپیس ہے اصل اس کا ایشو ہے کہ اس وقت ان حالات میں پی ٹی آئی کے پاس کس قدر پولیٹیکل سپیس ہے. ایک لیڈر لیس قسم کی پارٹی ہے جس میں ہر کسی کی اپنی الگ الگ رائے ہے, کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھا ہو پانا, ایک یونانیمس ڈیسیژن کر پانا, یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے اور انہی چیلنجز سے پچھلے کوئی 8-10 مہینے سے نبٹ رہی ہے. جب بانی پی ٹی آئی خود موجود ہوتے تھے یا کچھ اور حالات تھے تب یہ سارے اکٹھے ہو کے چیزوں کو پلان کیا کرتے تھے. اب ہر بندہ اپنے آپ میں لیڈر ہے اور ہر بندہ جو ہے بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. عبدالقادر, مجھے بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اچھا چوئی صاحب, یہ جو تاثر ہے مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو لیڈرز اس وقت باہر موجود ہیں وہ ذرا تھوڑا سا افیکٹولی اس طرح نہیں کر رہے پروٹیسٹ, خاص طور پر بجٹ کے موقع کے اوپر تو تھوڑا سا پارلیمان کے اندر کوئی دکم پیل, کوئی جناب شروع ہوگا, کوئی شغل میلہ, لیکن وہ نظر نہیں آتا. نہیں آپ اصل ایشو کے آگے چلے گئے. اگر اسد کیسر واقعی پیپلز پارٹی کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو آفر دیں کہ جی آپ گورنمنٹ بنا لیں. سٹوری پہلے دین دی تھوڑے ذہن چ, لیکن وہ جڑا نا پیپلز پارٹی والوں سمجھ نہیں آ رہی. بلاول بھٹو زرداری صاحب دیکھے ماشاءاللہ اچھے سوٹ پہن کے پوری دنیا کا وہ دورہ کر کے آئے ہیں, پاکستان کا انہوں نے جو مدعا دنیا کے سامنے رکھا ہوا ہے وہ مزے میں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مشکل کام میں ڈالیں. اور گپ شپ تو نہیں ہوتی نا سیاست, کیوں جی, کیوں آپ کے مقاصد ہوتے ہیں. ہاں بالکل صحیح. دیکھیں پیپلز پارٹی کو اپنا جو شیئر ہے وہ مل چکا ہوا ہے, چل تو اب جو ووٹ وہ دیں گے وہ کوئی احسان نہیں کریں گے, وہ ان کا آپس میں ایک جو رشتہ ہے. یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے, جب شیئر لے لیتے ہیں تو پھر اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.